اس میں اس کی کوئی تفصیل موجود ہے، اس کو پڑھ لیں۔ سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، تنظیم اسلامی کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں؟ اگر یہ آج کی سمجھ میں نہیں آئی تو آج بھی آئے گا، اور سمجھ میں آ گئی ہے اور خام خالی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اس کے لیے انقلابی طریقے کا بیعت کی بنیاد پر نظام جماعت، اگر مجھے کوئی اور ہے تو دکھا دیجیے۔ تبلیغی کام ہے، تعلیمی کام ہے، اصلاحی کام ہے، یہ تو ہو رہے ہیں۔ مدارس کا کتنا جال ہے، 18,000 کو عربی مدارس جو ہیں وہ صرف وفاق المدارس کے ہیں، دیوبندیوں کے 18,000۔ آخر کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہے، کفر کا تو نہیں، لیکن یہ کام ہوتے دین کی جدوجہد، اجتماعی جدوجہد، باطل سے ٹکرانا، باطل کے نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ نہیں ہے پیش۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور بہتر جواب نظر آئے تو جائیے اس میں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے باہر جو ہے وہ سب بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی جماعت ہوتی تو میں کبھی جماعت نہیں بناتا ہوں۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھوں کا کام کیا تھا۔ جماعت کی ضرورت کو میں محسوس کرتا تھا۔ یہ معاشرہ جو ہے اس کے اثرات ایسے ہیں کہ تنہا کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا۔ آپ دریا میں کھڑے ہیں، بہاؤ ہے پانی کا، اکیلا آدمی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، 8-10 آدمیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا تو آپ کھڑے رہیں گے۔ تو جماعت ضروری، علیکم بالجماعت، حضور نے کہا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اقامت دین کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں، بس ان کا وہ کام ہے، وہ 6 باتیں ہیں اور اس کی تبلیغ ہے، اللہ اللہ ہے، 35-35 لاکھ کے ان کے جلسے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بات، اور آج کتنی بڑے پیمانے پر ہے، لیکن یہ کہ کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اسلام قائم ہوا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے نہیں جاتی؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تو وہ اپنے گھر کی خبر ہو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال کریے، ہمیں کیا سکھانے آئے ہوتے؟ اپنا گھر تو درست کرو، تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو، what do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے، مجھے دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ physician heal thyself۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجیے، کہتے کہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجیے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، پہلے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر کام ہو رہا ہے۔ ہاں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد از ناؤ اے پاور ٹو ریکن ود، اب تو محمد کو ماننا پڑے گا۔ صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جسے آپ ریکگنائز کریں۔ جب قریش نے ریکگنائز کر لیا اور اللہ نے سند دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ تب آپ نے خطوط بھیجے ہیں پہلی مرتبہ، یہ 18 برس بعد، نوٹ کیجیے خدا کے لیے، وہی کے آغاز سے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوت کی بادشاہوں کے نام، کوئی جماعت نہیں بھیجی،
کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خط بھیجا ہے شہنشاہ ایران کو، اس نے خط پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا، پھٹ کے سلطنت ختم ہو گئی۔ ہرقل کے پاس خط بھیجا ہے، مکوکس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کو بھیجا ہے، نیگوس نجاشی آف ایتھیوپیا اسے بھیجا ہے، بحرین سے ابھی خطوط بھیجے، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ کا اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کچھ تبلیغی جماعتیں باہر نکالی ہو، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ تو ذرا سوچیے، میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں، لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات بجلک رہ جائے، بات واضح ہو جائے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم۔ میری بات آپ پر واضح ہو جانی چاہیے۔ دینی فرائض ہم